بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، موضوع جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس میں شاید کوئی نیا پن تو نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر ایک جامع تبصرے کرنے کو آج میں جی مچل رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب میں نے ویلاگ شروع کیا تو نواز شریف صاحب انہی دنوں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا جب میں نے پہلی تقریر کی، اور وہ ایک بڑی ایگریسو قسم کی تقریر تھی۔ پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کے 2 اجلاس ہوئے جو اپنے تنظیمی اجلاس تھے ان کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اور کونسلس کے، وہاں پہ بھی ان کی بڑی تلخ تقریر تھی۔ پھر گجرانوالہ کا جلسہ آیا جس میں انہوں نے 2 نام لیے، ایک جنرل قمر باجوہ صاحب کا جو ہماری فوج کے سربراہ ہیں، اور دوسرا جنرل فیاض حمید صاحب کا جو ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں۔ انہوں نے وہاں ان کی اپنی شکایات رکھیں، اپنی معروضات رکھیں، اور جو گریوینسز تھے اور جو بیتی تھی وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے صحیح یا غلط، بہرحال اس کے ذمہ دار ہمارے خواجہ پاکستان کے یہ 2 جو بڑے ہیں یہ تھے۔ اب یہ ساری صورتحال جب سب کچھ سامنے آ گیا اور اس طریقے سے بالکل کھل کے نواز شریف صاحب نام لے لیے، تو میں نے اس وقت جو بڑی اہم بات نے دیکھا کہ مسلم نون کے جو بڑے لیڈر ہیں، جو چوٹی کے لیڈر ہیں، ان کے تو لگتا ہے کہ ہاتھوں کے تو توڑ گئے۔ شروع میں تو وہ بالکل ایک عجیب و غریب کیفیت میں تھے اور وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ وہ ان کے کئی ٹال مٹول بہانے اور سامنے نہ آنے کا کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ڈھونڈتے تھے۔ دیکھا نہیں، بڑے عرصے تک ٹی وی پہ آتے یا گھبراتے تھے یا کھل کے کوئی موقف لینے سے وہ انکاری تھے، یا اسے ان کا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ جرأت کے ساتھ آگے نہیں آ رہے۔ تو یہ وہ کیفیت تھی جو پارٹی کے لیڈرز کی تھی۔ اب ساتھ جب میرا ان سے بات چیت ہوتی تھی تو ان کا خیال تھا کہ یار یہ لوگ جو ہیں وہ بھی گھبرا جائیں گے، اور ہمیشہ لوگوں کے بارے میں شکایت کرتے تھے کہ لوگ نکلتے نہیں ہیں۔ میرا موقف اس سے بالکل مختلف۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں، جتنی جو تندی ان میں ہے اور جتنی جفاکشی ان میں ہے سیاسی معاملات میں، نہ ہوتی تو شاید پاکستان میں ملتا ہی نہیں۔ آخر پاکستان ہم نے لیا اسی جفاکشی کے ساتھ، تو اسی طرح کی تحریکیں چلا کے لیا۔ تو چنانچہ ایک سیاسی طور پہ جس کسی نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سٹینڈ لیا، چاہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1966 میں لیا، فوج کے نرسری سے نکلے، سٹینڈ لیا، رفتیں پائیں۔ نواز شریف صاحب فوج کی نرسری میں پیدا ہوئے، ان کا ہوم گرون ایک پلانٹ تھا، لیکن جیسے ہی وہ 2 پاؤں پہ کھڑے ہوئے 1993 کے اندر، جب انہوں نے خم ٹھوک کے فوج کے یا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آئے تو رفتیں پائیں۔ افتخار چوہدری صاحب کا بھی ہے، حالانکہ اس کے اندر یہ ٹھیک ہے کہ کچھ نہ کچھ جس کو کہنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کے بھی کچھ حصے کو بیک کر رہے تھے، لیکن عملاً جو تھا مشرف صاحب کو آنکھیں جب دکھائیں تو لوگوں کے اندر فوراً پاپولر ہو گئے۔ پھر نواز شریف صاحب کو 2018 کس کو بھولتا ہے؟ اور اب بھی جب نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے ایک سخت سٹینڈ لیا تو پبلک کا جو فرور ہے، جو جوش و خروش ہے، وہ دیدنی ہے۔ جب نواز شریف صاحب 13 جولائی کو آئے تھے 2018 کو جیل میں جانے کے لیے مریم نواز کے ساتھ، تو آپ نے دیکھا نہیں کہ پبلک یہ تھی کہ وہ سمیٹی نہیں جا رہی تھی پارٹی گیٹ کے قریب۔ خیر اور کہانی ہے۔ چنانچہ میں نے ان کو ہمیشہ بتایا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ تو کھڑے ہونے والے ہیں اور وہ آپ سے کئی قدم آگے جانے والے ہیں، لیکن آپ قائدین ہی ہیں جن کے اندر اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ڈر چھپا ہوا ہے، اور یہ ہمارے لیڈروں کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے پاکستانی قوم سفر کرتی ہے، بلکہ پاکستان کا آئین اور پاکستانی جمہوریت جو ہے وہ سفر کرتی ہے۔ اب جو اصل چیز ہے یہ ہے کہ اسی موقع پر جب نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کی تقریر فرمائی تو اس وقت یہ بات بڑی اچنبھے کی بات لگتی تھی، جب میں کہتا تھا کہ 3 جو اس وقت اکائیاں ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ایک پی ڈی ایم کی اپوزیشن ہے۔ ان تینوں کی ایک دوسرے کے خلاف ایک تناؤ ہے، یا ایک جو ہے ہر دوسرے فریق کو یہ نیچے دکھانے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ عمران خان چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم دونوں ہی کسی سے فارغ ہو جائیں۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے پی ڈی ایم کو کرش کر دیا جائے، پھر عمران خان سے فارغ ہو جایا جائے، اور پی ڈی ایم کے بھی اپنے ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ بیتی ہے، اصل ان کو کہانی پتہ ہے کہ اس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے، عمران خان نہیں ہے۔ تو چنانچہ اس کیفیت کے ساتھ یہ موومنٹ چلی، لیکن پی ڈی ایم نے جب موومنٹ چلائی تو ان کا بیانیہ صرف یہ تھا کہ ان کی دشمنی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر مجھے کچھ سننے میں سمجھ میں غلطی ہوئی ہے تو میری رہنمائی کریں، کم از کم میرے ناظرین مجھے کہہ دیں کہ بالکل کھل کے سب نے کہا کہ ان کی دشمنی جو ہے مورے کے ساتھ نہیں ہے، ان کی دشمنی اس کو لانے والوں کے خلاف ہے، سلیکٹر کے خلاف ہے۔
اب اس کے اوپر آج سے 5-6 مہینے پہلے یہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی، جو کہ آج کسی نہ کسی جگہ پہ وہ کھڑی ہے یا نہیں کھڑی ہے، وہ اس کو علیحدہ تجزیہ کرتے ہیں۔ اب جب آپ نے موومنٹ شروع کی تو یہ بات طے ہو گئی تھی کہ آپ نے جو تگ و دو کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کرنی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تگ و دو کر رہے ہیں تو اس کے اندر بے شمار چانسز ہیں کہ آپ ناکام ہو جائیں، کیونکہ آسان نہیں ہے۔ لیکن اصولی موقف جو ہے وہ اصولی ہوتا ہے۔ اصول تو یہ نہیں کہتا نا کہ اگر آپ ناکام ہو جائیں گے تو آپ یہ کام نہ کریں۔ نظریات تو نہیں کہتے، نظریات یہ تو نہیں کہتے کہ اگر کوئی اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے یا نظریہ پاکستان کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں تو یہ ناکام ہو جائے گا تو میں نہ کروں۔ وہ تو کہتے ہیں میں سینے سپر ہو جاؤں، ہو سکتا ہے میں ناکام ہو جاؤں لیکن میری بعد والی نسل سے بینیفٹ لے گی۔ تو مجھے یقین تھا کہ اس میں پی ڈی ایم اگر اسی بیانی پہ آگے چلے گی تو اگر وہ ناکام بھی ہو گئی تو آنے والی نسلیں ضرور کامیاب ہوں گی، کیونکہ اس ملک کے اندر ایک دفعہ طے ہو جائے گا کہ اس ملک میں حکومت آئین کی اور جمہوریت کی چلے گی، یا اس ملک میں حکومت جو ہے صرف طاقت کی چلے گی اور جس کو کرنا چاہیے کہ مطلق طاقت کی چلے گی۔ تو یہ اس کو آگے کیا چلنا تھا۔ اسی دوران میں آپ نے تھوڑا سا میں ماضی میں چلا جاؤں کہ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ بیتی ہے، اور ایون چلو زرداری صاحب کو بھی لے لیں، پچھلے 5-6 سالوں میں 2014 سے لے کے آج تک اس میں عمران کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھ سے زیادہ عمران صاحب سے ذاتی عناد کسی کو نہیں ہے۔ کئی وجوہات ہیں، میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے مجھے بیٹرے کیے ہوئے اس کا غصہ ہے، لیکن جب میں ملک کا سوچتا ہوں، قوم کا سوچتا ہوں تو میرے لیے یہ ثانی ہوتی ہے۔ مجھے عمران خان کا کردار اس وقت بھی ایک مورے کے حیثیت سے مجھے پتا تھا، اور آج مجھے پتا ہے کہ عمران خان ایک مورے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ مورا ناچیز ہوتا ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہوتا۔ جو یہ مورے بیٹھ کے استعمال کر رہا ہوتا ہے، مورے چل رہا ہوتا ہے، انفیکٹ وہی ذمہ دار ہوتا ہے اس ساری صورتحال کا۔ اب اس سچویشن میں 2014 میں نواز شریف صاحب کے خلاف جو بیتی، جو پرویز شریف صاحب کی وزارت چھن گئی، مشاہد اللہ خان مرحوم کی وزارت چھن گئی، نواز شریف صاحب کا وہ بہیمانہ میڈیا ٹرائل ہوا اس طریقے سے کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے، وزیر سارے اتنے زیادہ ہوتے ہوئے ٹی وی میں ان کو کوریج نہیں ملتی تھی۔ جیو نے کوئی نیوٹرل کوریج کی کوشش کی تو اس کو مہینے 1.5 مہینے کے لیے 2014 میں بند کر دیا گیا، اس کو زبردستی آف ایئر کر دیا گیا۔ نواز شریف صاحب کی حکومت ہے، کیمرہ بیچاری بے دست پا اور بے بس نظر آئی۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، یہ پورا پاکستان دیکھتا رہے کہ اس ملک میں کیا کیا ہوتا رہا۔ اور اسی دوران پھر 2016 آیا 2014 کے بعد، اور یہ چل رہا تسلسل۔ 2015 میں اتنا ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب سے تھوڑی دیر کی توجہ ہٹ کے ایم کیو ایم کے اوپر اور پیپلز پارٹی میں چلی گئی، کیونکہ 2014 میں انہوں نے کسی قسم کا دھرنے میں تعاون نہیں کیا تھا جو عمران خان اور قاضی صاحب دے کے بیٹھے تھے۔ چنانچہ بہرحال چلتا رہا۔ 2016 آ گیا، اچانک پیناما سامنے آ گیا۔ پیناما میں نواز شریف کا نام نہیں تھا، ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن چلو اس کو ڈال دیا گیا۔ ایسے ہی ہے جیسے ٹی ٹیوں کے اندر شہباز شریف صاحب کو ڈالا ہوا ہے، جو کہ حمزہ شہباز یا ہو سکتا ہے کہ سلمان شہباز جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے سامنے ان کی ذمہ داری بنتی ہو یا نہ بنتی ہو، لیکن شہباز شریف صاحب کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اینی وے، اب آ جائیں کہ جب پیناما آیا تو پیناما آتے ہی انہی دنوں راحیل شریف صاحب، جنوری کی بات ہے، پیناما سے آنے سے چند ہفتے پہلے ایک شادی پہ حسن نثار صاحب، میں ہم سارے دوست اکٹھے بیٹھے تھے کہ اچانک اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان آ گیا کہ راحیل شریف صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے، ایکسٹینشن نہیں مانگیں گے۔ تو میں نے برجستہ کہا، میں نے کہا اب 2 صورتیں ہیں۔ پہلی تو بات ہے کہ اب یہ ضرور ان کو یا تو چاہیے، ابھی سے بتا رہے ہیں کہ مجھے ابھی آپ بتا دیں کہ مجھے آپ نے ایکسٹینشن دینی یا نہیں دینی، یا یہ ملک کے اندر جو ہے کوئی اور ایڈونچر کرنے کے لیے اگلے 2-4 مہینے کے لیے آپ پھر تیار ہو جائیں، مارچ اپریل کے لیے۔ اور یہ لوکریٹو ہے کیونکہ عامی چیف جو ہوتا ہے آخری 2-3 مہینے لیم تک ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس ایڈونچر جو ہے وہ مس فائر ہو سکتا ہے۔ ہو بھی چکا ہے یوب خان کے وقت میں قریب، بہرحال یہ اور کہانی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ راحیل شریف صاحب کی ایکسٹینشن کا جب وقت آیا تو اس سے پہلے پورے ملک میں ادھم مچ گیا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب کسی بڑے کی ایکسٹینشن کا وقت آتا ہے یا ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آتا ہے تو ملک میں افراتفری اور قیامت خیزی ہوتی ہے، قیامت کا منظر ہوتا ہے، ملک بیچارے پہ بھاری گزرتا ہے۔ اس کی آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ملک نے کیا قصور کیا ہے کہ ایکسٹینشن ایک بندے کی ہوتی ہے، ریٹائرمنٹ ایک بندے کی قریب آ رہی ہوتی ہے، مدت ملازمت اسی پوری ہو رہی ہوتی ہے، اور ظلم اور زیادتی، افراتفری، پاکستان کا آئین جو ہے
وہ بھگتا ہے، پاکستان پورا بھگتا ہے، قانون بھگتی ہے، سب کچھ، سارے لوگ جو ہے انڈرمائن ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہم نے سارا دیکھتے رہ گئے، 2016 گزرا۔ اب اس میں اہم چیز یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو اپنے آپ کو بہت ہی پاک صاف اور پارسا کہتے تھے اور سب کچھ کہتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں، سارے کہتے رہتے ہیں، تو 2016 میں یہ اس طریقے سے جوڑ کر رکھ دیا گیا زرداری صاحب کا عمران خان صاحب کو، کیونکہ پتہ تھا کہ 2014 میں عمران خان صاحب کے اندر اتنے گٹس نہیں تھے کہ نواز شریف صاحب کو نکال سکتے، اتنی مضبوط سیاسی جماعت کو۔ زرداری صاحب کے 2015 میں جو اعداد و شمار تھا گناہوں کا، وہ ختم ہو گیا اور آن بورڈ ہو گیا۔ چشم تصور نے پھر یہ بھی دیکھا کہ 2018 میں عمران خان صاحب اور زرداری صاحب اور قادری صاحب فروری میں لاہور میں ایک ہی سٹیج پہ آ کے نواز شریف صاحب کے خلاف ایک مہم چلا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے میں NRO نہیں دوں گا، یہ NRO پتہ نہیں زرداری صاحب کو دیا گیا تھا اس زمانے میں یا عمران خان صاحب کو دیا گیا تھا یا کس کو دیا گیا تھا۔ بارے یہ سارے لوگ جو اکٹھے ہو گئے اور زرداری صاحب کو پتہ تھا کہ اسی میں میری آسودگی ہے، کچھ نہ کچھ میں سندھ بھی بچا لوں گا، وہ بڑی چلاکی سے بھی سندھ حکومت ہی بچا گئے، اور انہوں نے اس کے بعد کے پلان جو تھے انہیں بعد میں بنانے تھے، لیکن پہلا یہ تھا کہ سندھ میں اپنی حکومت بچاؤ۔ ادھر سے نواز شریف صاحب جو تھے وہ ایک تھوڑی سی سخت پالیسی کی وجہ سے وہ کم از کم پنجاب میں بھی اپنی حکومت نہ بچا سکے، ہو سکتا ہے مرکز میں بھی کچھ ہو جاتا، لیکن یہ طے ہو گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو اب ایک چانس دیا جائے گا، اور ان کے تھرو ان کو یہ نظر آتا تھا اسٹیبلشمنٹ کو پھر ہم ہی ہم ہوں گے کہ عمران خان صاحب کے اندر اہلیت نہیں ہے، ان سے چل نہیں پائے گا۔ لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ سارے جو تھے یہ مل کے اکٹھے تھے، سینٹ میں پیپلز پارٹی کے مانڈی والا کو ووٹ دیا تحریک انصاف نے، یہ چیزیں کو بھولنے والی نہیں ہے۔ چنانچہ اصولوں کی باتیں یہ سارا بکواس ہے، یہ سارا قوم کے ساتھ فراڈ ہے، جو کہ وہ اس طرح بری طرح کر رہے ہیں، بے ایمانہ قسم کا فراڈ کر رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب آ جائیں جی کہ یہ چلتے چلتے درمیان میں مریم بی بی 2 دفعہ خاموش رہیں، نواز شریف صاحب بھی ایک دفعہ 8 ہفتے کے لیے جیل سے آئے ہیلتھ گراؤنڈ کے اوپر ریسٹ کرنے کے لیے، آیا کوئی معاملات طے کرنے تھے نہیں تھے۔ عمران خان صاحب نے رونا دھونا شروع کر دیا کہ NRO نہیں دوں گا۔ آرمی چیف صاحب سامنے بیٹھتے ہیں میمن ڈیم کے اوپر، ساکر نثار صاحب چیف جسٹس بھی وہاں موجود ہیں، عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ اگر NRO دے تو غداری ہوگی۔ اور یہ میں آج پھر کہہ رہا ہوں، یہ جگہ تو نہیں ہے کہنے کی، کیونکہ ہم تو ڈیم کے لیے آئے تھے، صرف ان کا مقصد ہے NRO لینے کا۔ میں اگر ان کو NRO دوں گا میں اس قوم سے غداری کروں گا۔ ہمارے نواز شریف کو نہیں کہہ رہے تھے، باجوہ صاحب کو کہہ رہے تھے، اور ساتھ انہوں نے فرمایا کہ اقتدار چھوڑ دوں گا، NRO نہیں دوں گا۔ تو یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ یہ عمران خان کئی دفعہ کر چکے ہیں، تو یہ نواز شریف صاحب کے لیے کسی اور کے لیے، شہباز شریف صاحب کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ اب میں آتا ہوں جو اصل اس کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں، تو یہ ساری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا کم از کم 2014 سے لے کے بیانیے میں ایک چیز مشترک تھی کہ یہ اس کے اندر جو ایک پرنالہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہر دفعہ پچھلے 70 سال سے غلط لگ جاتا ہے اور پورے پاکستان کے نظام کی اکھاڑ اچاڑ شروع ہو جاتی ہے اور پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا جاتا ہے، پاکستان کو توڑ دیا جاتا ہے، کشمیر اپنے ہاتھ سے دے بیٹھتے ہیں، اور پھر اتنی طاقت ہماری کہ نہ ہم کارگل ڈسکس کر سکتے ہیں، نہ ساچن ڈسکس کر سکتے ہیں، نہ کشمیر ڈسکس کر سکتے ہیں، نہ 1971 کا سانے ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے جو 1965 کے اندر جتنا کچھ ہم نے لوز کیا نہ وہ ڈسکس کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب یہ لاٹھی میری ہے تو بھینس کیوں تمہاری ہے۔ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں آپ کی کسی دوسرے کو اس کا حق ہی نہیں پہنچتا کہ اس کو ڈسکس کیا جا سکے، نہ وہ یہ ماننے پر تیار ہیں کہ باقی پاکستان کے 20 کروڑ لوگ بھی اسی درجے کے شہری ہیں جس درجے کے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شہری ہیں۔ اس کے ساتھ جب نواز شریف صاحب اس بیانیے کے ساتھ یہاں پہ پہنچتے ہیں تو یکدم پتہ چلتا ہے، ابھی میں اسی طرح نہیں جا رہا ہوں کہ ایکسٹینشن جو ہوئی، ایکسٹینشن سے پہلے نواز شریف صاحب نومبر میں ہیلتھ گراؤنڈز پہ چلے گئے انگلینڈ، پھر ساری پارٹیوں نے مل کے ایکسٹینشن دی، باقیوں کو کی تو سمجھ آتی تھی مسلم لیگ نے کیوں دی۔ جب جنوری 2020 میں ایکسٹینشن کا بل پیش ہوا تو مسلم لیگ نے کیوں دیا؟ ایسا کنسنسس بل تو 1973 کے آئین کے اوپر ہم پارلیمنٹ سے نہیں پاس کروا سکے جو کہ نیشنل اسمبلی نے پاس کر کے دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اس کے اندر جو اصل وجہ نزاع ہے اس کو ایڈریس جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو کوئی نہ کوئی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ اب میں اس کو صرف اتنا بتا دوں کہ الیکشن کمیشن نے ڈسکس کے اوپر فیصلہ دے دیا، شادیانے بجائے جا رہے ہیں،
پنجاب کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ 10 امیدوار یا 11 سینیٹرز جو ہیں بغیر کسی وجہ کے سارے ہنسی خوشی سارے الیکٹ ہو گئے. اس کا معاوضہ کیا ہے؟ اگر تو اس کا معاوضہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے آپ نے وہ جو وجہ نزاع ہے اس کو ختم کیا ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ ہے نہیں. جو الیکشن کمیشن اتنا پوتر ہوتا، اتنا تکڑا ہوتا، تو اکبر بابر کا کیس جو ہے وہ کیا چیز ماننے ہیں کہ وہ نہیں فیصلہ ہوا؟ اگر اتنا طاقتور ہوتے تو فیصل وارڈر کا تو ایک حرفی فیصلہ ہے کہ یہ پوچھ نہیں سکی نہ ہائی کورٹ اسلام آباد نہ الیکشن کمیشن کہ آپ نے جب کاغذات نامزدگی داخل کرائے تھے تو آپ پاکستانی شہری تھے یا امریکی شہری تھے، اور اس کے ساتھ وہ سینیٹر بن رہے ہیں. تو اس لیے آنکھوں میں لوگوں کی دھول نہ جھونکے کہ الیکشن کمیشن نے کوئی بہت بڑا کام کر کے ساکھ بٹا دیا. دوسرا بڑا سانحہ یہ ہوا ہے 2-3 مہینے سے کہ بڑی کمال چابک دستی سے اس وقت دشمنی ہو گئی عمران خان صاحب کی اور اپوزیشن کی. فضل الرحمان صاحب کو کسی نہ کسی سے منوا لیا گیا ہے، مریم نواز کو بھی کسی نہ کسی سے منوا لیا گیا ہے، اور اس میں حمزہ شہباز شریف صاحب یہ باہر آ گئے. چنانچہ ہمارے ہاں جو ہم ایک سازشی تھیوری پہ ہمیشہ یقین رکھتے ہیں اور ہمارے یہاں ایک قومی اعتماد کا فقدان ہے، تو ہم یہ ساری چیزوں کو جوڑیں گے کہ یہ 1 مہینے بعد شہباز شریف صاحب بھی آ جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھاتے ہیں تو صرف معاملات کو طے کرنے کے لیے دکھاتے ہیں. تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہم نے دشمنی مول لی ہوئی ہے، میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کی کوئی یہ اصولی جو ہے بات بنتی ہے. کیونکہ جو کچھ جو ہے 2014 میں تو عمران خان صاحب نے آپ کے ساتھ نہیں کیا. 2018 کا الیکشن جو ہے RTS کے سسٹم تو عمران خان کنٹرول نہیں کر رہے تھے. جو میڈیا ٹرائل ہوا ہے جو جیو کے ساتھ ہوتی رہی، جو میر شکیل الرحمان صاحب کو اندھا کیا گیا ہے، یہ سارا کو عمران خان صاحب تو نہیں کرتے رہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ آپ نے بالآخر آ کے آیا اس میں جو کچھ ہو رہا ہے سینٹ کی چند سیٹیں ہیں اور پھر بس، یا 18 مارچ کو ڈسکا کا الیکشن ہے اور اس کی آپ میں کی مسلم نون کی بیجا پھر بس، یا یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ کو اقتدار وقتی طور پہ دے دیا جائے اور عمران خان صاحب کو ہٹا کے اور پھر کنٹرول انہی کے پاس ہو. کیوں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ جو چاہیں سو آپ کریں ہیں. ہم کو بس بدنام کیا کہ آج اگر انہوں نے دخل نہیں دیا ڈسکا میں تو یہ ان کی مرضی ہے، کل کو 18 مارچ کو ڈسکا میں دخل دینا چاہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، اگر ہائی کورٹ بیل دینا شروع کر دے تو یہ ان کی مرضی ہے، اگر ہائی کورٹ بیل نہ دے تو یہ ان کی مرضی ہے، اگر نیب جو ہے عمران خان صاحب کے رحم و کرم پہ تو یہ ان کی مرضی ہے، اگر نیب عمران خان صاحب کے رحم و کرم پہ نہیں اور نیب نے بھی عمران خان صاحب کو آڑے ہاتھوں لے لیا تو یہ ان کی مرضی ہے. اگر بڑے بڑے فیصلے جو ہیں ہوتے ہیں اور وہ PDF کو لگا کھاتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے. اگر اور کی بہت پاکستان کی عظیم الشان کسی عدالت سے فیصلے PDF کے خلاف آتے ہیں تو ان کی مرضی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بات تو پاکستانی قوم کو آپ تسلی کرا دیں کہ جن لوگوں نے ووٹ کو بے توقیر کیا ہے، جن لوگوں نے ووٹ کو بے عزت کیا ہے، ان کے خلاف وقتی طور پہ زبان بندی ہوئی ہے. مجھے کوئی زیادہ غرض نہیں ہے نہ امیدیں کہ پاکستانی سیاست میں جب سے میں نے کہا نظریاتی جماعت ایک ہی رہ گئی ہے، وہ ہے جماعت اسلامی. لیکن کئی مسئلے ہیں، جو لیفٹ کی جماعتیں تھیں نظریاتی تھیں وہ بھی بیچاری خرچ ہو گئی ہیں، اور مجھے لیفٹ میں بھی کوئی نظریاتی جماعت اس طرح نظر نہیں آتی جو آج سے 30 40 50 سال پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ایک نظریاتی سیاست کر رہے ہوتے تھے. لیکن جماعت اسلامی کی بھی نظریاتی سیاست کے اندر بہت کنفیوژن ہے کیونکہ سیاست کرنی ان کی بہت ویک ہے. میرا ٹاپک ہی نہیں ہے. یہ ساری جو بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور یہ ساری جماعتیں یہ نظریاتی نہیں ہیں. فضل الرحمان صاحب ساری ان میں کوئی نظریاتی نہیں ہے. یہ ساری کی ساری ایکسپیڈینسی کی، سہولت کی اور حالات کے مطابق اپنی پالیسی کو آگے پیچھے کرنے کی ہیں. ان کو جب بہت زیادہ آپ تنگ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو یہ مائنڈ کرتے ہیں. ان کو جب آپ بہت دیوار سے لگاتے ہیں تو یہ تب گھراتے ہیں یا کوئی آپ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں دکھاتے ہیں. اس کیفیت کے اندر میری صرف ایک ہی گزارش ہے، اور کاش یہ ہو سکتا کہ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز یہ دو نیو انٹروڈکشن. بلاول صاحب کے بارے میں تو بڑے تحفظات زیادہ ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم اتنی آزادی دے دیں کہ مریم نواز صاحبہ کو آزادی سے سیاست کرنے دیں.
اور جس طریقے سے پالیسیاں چلنے تھے، یقیناً ہو سکتا ہے کہ ان کو روکا جائے، لیکن عوام کو روکنے کا طریقہ کار یہ ہے، یا ان کو مریم نواز کو جیل میں ڈالنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پورے ملک کا سکون چھن جاتا ہے۔ یہ آسان چیزیں نہیں ہیں، اور پھر ایسے وقت میں جب کہ حکومت انتہائی غیر مقبول ہو اور انتہائی جس کو کہنا چاہیے کہ خرچ ہوئی حکومت ہو، ان حالات میں میری صرف ایک ہی گزارش ہے، باقی مبارک کو، پی ڈی ایم کو اگر ان کا معاملہ فہمی ہو گئی ہے، اور قوم کو بھی مبارک کو اگر پرنالہ جو ہے پوری عمارت کو زمین بوس کرنے کے بعد اور دوبارہ تعمیر کرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا پرنالہ جو ہے وہ اسی جگہ پہ لگا ہوا ہے جو وجہ نزاع تھی، تو پھر آپ جو ہے یہی سمجھیں کہ آپ بھی بے بس ہیں اور ہم بھی بے بس ہیں، کیونکہ بہرحال ہماری جنگ جو ہے ہمارے ان لیڈروں نے ہی لڑنی ہے۔ اگر اس آئین کی اور قانون کی جنگ اس ملک میں کوئی لڑی جانی ہے تو وما علینا الا البلاغ۔